السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اعلی۔ میرے پاکستان کے ٹیکسٹائل مزدور بھائیوں، جتنا بھی مزدور ٹیکسٹائل میں کام کرتا ہے، تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ کے قریب مزدور ٹیکسٹائل کی مختلف انڈسٹریز میں کام کرتا ہے، وہ سپیننگ ہو، ویونگ ہو، پرنٹنگ ہو، فنیشنگ ہو، ڈائنگ ہو، بلیچنگ ہو، مرسرائزنگ ہو، جو بھی یعنی کہ ڈپارٹمنٹ ٹیکسٹائل سے متعلقہ ہے، گورنمنٹس ہو، تو وہاں سے ہر ورکر یعنی کہ ایک طریقہ کار کے تحت بھرتی ہوتا ہے۔ جب ایک ورکر بھرتی ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کا عرصہ بھرتی ہونے کا جو عرصہ ہے، 3 ماہ کا جو ابتدائی عرصہ جسے پروبیشن پیریڈ کہتے ہیں یا ٹیمپریری پیریڈ کہتے ہیں، وہ 3 ماہ ہوتا ہے۔ اس 3 ماہ سے پہلے اگر وہ جاب چھوڑنا چاہے تو اپنی مرضی سے چھوڑ سکتا ہے۔ جب اس کو کسی بھی فیکٹری میں 3 ماہ مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر مستقل حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ اس کا مستقل ممبر بن جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ طبقہ جو جنرل شفٹ میں، کوالٹی میں اور پروڈکشن میں کام کرتا ہے، مینٹیننس وغیرہ میں، یہ مستقل بنیادوں پر بھرتی ہوتا ہے۔ 3 ماہ کے بعد ان پر اینول لیو، کیجول لیو، گریجویٹی، بونس، جو بھی کسی بھی فیکٹری کا انسینٹیو ہوتا ہے وہ اس کے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور ان تمام ورکروں کو ایک یعنی کہ سسٹم کے تحت بھرتی کیا جاتا ہے، اور ان ورکروں کا حق ہے کہ ان سب کی رجسٹریشن ہو۔ پاکستان کی تقریباً پرائیویٹ انڈسٹری جتنی بھی ہے، 90% جو انڈسٹری ہے وہ اپنے جو اگر 100% مزدور ہیں ان میں سے 80% مزدوروں کی رجسٹریشن نہیں کراتی۔ کون سی رجسٹریشن؟ EOBI کی رجسٹریشن نہیں کراتی تاکہ ان کا کنٹریبیوشن نہ دینا پڑے۔ یہ مزدوروں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور پچھلے کافی عرصے سے ہو رہی ہے۔ نہ تو حکومت کوئی بھی اس پہ ایکشن لیتی اور نہ ہی کوئی ورکروں میں اتنی اویئرنیس ہے کہ ان کا EOBI کارڈ کیوں نہیں بنا کے دیا جاتا۔ آپ ورکر 6 7 7 8 8 سال، 10 سال، 20 سال یعنی کہ کتنے عرصہ نوکری کر کے جاتے ہیں مختلف فیکٹریوں میں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا EOBI کی رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اوورآل یہ دیکھا جائے، جتنے بھی گزٹڈ اوور ٹائم آتے ہیں سال میں، تقریباً 14 سے 16 تک بنتے ہیں، وہ عید کی چھٹیاں ڈال ہوئے، تو یہ جو گزٹڈ ٹائم ہے یہ لیبر لا کے مطابق ڈبل ٹائم دینا چاہیے، یعنی کہ ڈبل دیہڑی ورکروں کو ملے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج کل تقریباً 95 ملوں میں وہ اکثر جو گزٹڈ چھٹیوں پر صرف سنگل دیہڑی ملتی ہے اور ڈبل ٹائم نہیں دیا جاتا، یا کہ کوئی زیادہ ہی کوئی فیکٹری ایسی ہے جو کافی یعنی مضبوط ہے، جس کا سیٹ اپ وہ 1.5 گنا دے دیتی ہے، اور وہ بھی عید کی چھٹیوں کا صرف اوور ٹائم 1.5 گنا دیتی ہے، باقی وہ بھی سنگل اوور ٹائم دیتی ہے، جو ورکروں کی فنڈامنٹل رائٹس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ یہ ان کے حقوق کی یعنی کہ ان کے حقوق دبائے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگنے دیا جا رہا۔ تمام سیلری شیٹیں فیک تیار ہوتی ہیں، اس پہ یعنی کہ ڈبل ٹائم لکھا جاتا ہے، اور ڈبل ٹائم ہی یعنی کہ کاغذی کارروائی میں شو کرایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ گزٹڈ چھٹی پر ڈبل ٹائم دیا۔ ورکر سارے بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، زیادہ تر طبقہ، ان سے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں تاکہ ثبوت پکا ہو جائے۔ یعنی کہ ایک ڈافر سے لے کر، ایک ہیلپر سے لے کر جنرل مینیجر تک کی جو سیلری شیٹ بنتی ہے وہ یعنی کسی حد تک تو ایک نمبر ہوتی ہے، لیکن آگے جو بڑھتا جاتا ہے کام، تنخواہیں جن کی سیلری زیادہ ہوتی ہیں ان کے فیک انٹری ہوتی ہیں، اور اس فیک انٹری کی وجہ سے اس مل کا جو جنرل مینیجر ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کی سیلری بھی فیک شو کرائی جاتی ہے۔ وہ یعنی کسی اور طریقے سے مالکوں سے تنخواہ وصول کرتا ہے اور اپنا پراپر ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ یعنی سیلری شیٹ جعلی ہوتی ہے، اور دوسرا اوپر سے یعنی ٹیکس نہ دینا پڑے۔ ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان ورکروں کو یعنی کہ ان کا حق دلانے کے لیے ہر ادارہ ذمہ دار ہے، ہر آنر ذمہ دار ہے کہ ان کی EOBI رجسٹریشن ہو، ان کو گزٹڈ اوور ٹائم ڈبل ملے۔ 23 مارچ کا ہو، 14 اگست کا ہو، یا قائد اعظم ڈے ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی ہمارے گزٹڈ ٹائم جو ہمارے پورے کیلنڈر ایئر میں آتے ہیں، تو ان کی ڈبل دیہڑی ملنی چاہیے۔ اگر ان کو ڈبل دیہڑی نہیں دے رہے تو آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس زیادتی کو اللہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ کل قیامت کا دن اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے اور قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ 5 فٹ کی 5.25 فٹ کی جو قبر ہے، اس میں کیا لے کر جائے گا انسان؟ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے یعنی قارون جیسے نافرمان جو خزانوں کے مالک تھے، خالی ہاتھ گئے ہیں۔ تو میرے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ورکروں کے حقوق کا یعنی کہ خیال رکھیں، وہ جتنا ہے ان کا بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، وہ ان کو دیے جائیں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ دیے جائیں۔
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب سالانہ یعنی یہ ترقیوں کا ٹائم آتا ہے، یہ جون کے مہینے میں کلوزنگ ہوتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بزنس کی، 1 جولائی سے نیا یعنی سیشن شروع ہوتا ہے، تو حکومت جو بجٹ میں اپنے وفاق اور صوبہ جو تنخواہیں بڑھاتی ہے، تو حکومت کو چاہیے، یہ وفاق صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً اسی وقت ہر انڈسٹری کو، پرائیویٹ انڈسٹری کو نوٹیفیکیشن ایشو کریں اور اس بات کو انشور کریں کہ جو سیلری انہوں نے مقرر کی ہے کم از کم 32,000 وہ سب یعنی فیکٹری والے دیتے ہوں، اور جو فیکٹری والے ان سیلری کو نہیں دے رہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کی فیکٹریوں کو بند ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ابھی بھی یعنی کہ بڑی بڑی انڈسٹریاں، ابھی میں انڈسٹریوں کے نام لے کر بات کروں گا، آج تو میں اوور آل ویو دے رہا ہوں، اور انڈسٹریوں کی بات کروں گا کس انڈسٹری میں کتنی سیلری دی جا رہی ہے اور کتنی سیلری نہیں دی جا رہی، کیا واقعی بیسک سیلری دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے، حکومت یعنی کہ ان کاموں میں انٹرسٹ لیتی ہے نہیں لیتی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ تو آج کی یعنی اس ویلاگ میں آپ لوگوں نے اپنے حقوق کے بارے میں سنا ہوگا، تو انشاءاللہ آئندہ مزید آپ لوگوں کو میں اویئرنیس دینے کی کوشش کروں گا۔ تو تمام مزدور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہے۔ کسی بھی مل میں کسی بھی ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا ادارہ ان کو ٹھیک طریقے سے ان سے کام نہیں لے رہا اور ٹھیک طریقے سے ان کو یعنی ٹریٹ نہیں کر رہا، ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، تو وہ اپنا یعنی یہ جو بھی کیس ہے وہ میرے تک پہنچا دیں، میں انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کروں گا، اسٹڈی کرنے کے بعد اس ایشو کو فوراً ٹیک اپ کروں گا اور آپ کی آواز اور اباب اختیار تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مزدوروں کی جنگ راؤ مسرور کے سنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔